حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمات ہیں آپ کی. دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے مال پر آپ نے یوں فائدہ اٹھایا کہ میرے نبی نے بول کے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدیجہ اور ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے اور کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور جب سرکار نے پوچھا تھا نا غزوہ تبوک پر کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضور سارا کچھ ہی لے آیا ہوں، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ واہ حضور، آپ کو اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں. یہ عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، آپ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں. حالانکہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ سامنے کھڑے ہیں میرے رسول پاک. عرض کیا حضور گھر تسی جے تو تہاڈا خدا بتا دیا کہ میرے محبوب جہاں بھی ہو وہ اپنے غلاموں کے پاس ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو الفاظ تھے وہ توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال یہ آپ کے نہیں ہے، میرا مال اور میں آپ کے لیے. یہاں محدثین اس حدیث کی شرح میں جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، یہاں پر بہت بڑا مسئلہ کہ حضور میں ہوں آپ کا غلام، میں کیا ہوں، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ خود بھی اور اس کی ساری کمائی کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی کا کوئی غلام ہے، جو عرب میں پہلے رواج تھا پھر وہ بند ہو گیا سسٹم. حضرت عمر فاروق کے دور میں غلام خریدنے والا تو انسان خریدنے والا، پہلے جب تک تھا تو تب تک یہ اصول تھا کہ اب بھی اگر وہ صورتحال دنیا میں بن جائے وہ جو اس وقت تھی، تو مسئلہ تو ہے کہ غلام اور غلام جتنی بھی کمائی کرے، کاروبار کر لے، محنت کر لے، مزدوری کر لے، اس کی وہ کمائی اور وہ غلام خود وہ آقا کا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہی عرض کیا، حضور اپنے بچوں کو بھی سنا دیا، اپنے گھر والوں کو بھی سنا دیا کہ یہ ناقابل واپسی ہے جو میں نے دیا ہے، اس میں میرے بچے اور میں واپسی کا تقاضا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مالک ہی میرا رسول ہے. سمجھ آ گئی؟ حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونا میں کیا ہوا، میرا مال کیا ہوا، میں بھی تیرا، میری ساری کمائی بھی تیری. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا. اس لیے احباب گرامی یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جو قربانیاں ان کی ہیں وہ کون دے سکتا ہے. یہ جس انداز میں 40,000 درہم تھے، ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جس دن انہوں نے اسلام کا اعلان کیا. کیا کیا؟ اسلام کا اعلان کیا. میرا عقیدہ ذرا تھوڑا سا اور ہے، مسلمان ہوئے نہیں، میں کہتا ہوں اسلام کا اعلان کیا. ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے بارے میں یہ بحث نہ کرو کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے کہ یہ. ان سے پوچھا تو پھر کیا کہیں؟ فرمایا یوں کہو وہ پہلے بھی مسلمان تھے، وہ بعد میں بھی مسلمان تھے. وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی دونوں مسلمان تھے، وہ پیدا ہونے کے بعد بھی مسلمان تھے، وہ آئے ہی مسلمان ہیں. یہ ہمارے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو کا عقیدہ ہے. میں تو اسی پہ کہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام کا اعلان کیا تو اس وقت ان کے پاس اما جی فرماتے 40,000 درہم تھے. ایک ہے کہ دینار تھے، دینار ذرا بڑی رقم ہے اور درہم ذرا چھوٹی رقم تھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 3 درہم کی خوبصورت اور بڑی طاقتور گائے آتی تھی اس دور میں. بڑے نا حدیث اس سے ملتا ہے. اس دور میں 3 درہم کی، جس طرح اپنی نہیں ہوتی 2-2.5 لاکھ دی 3 لاکھ دی گاں جنہوں کہتے واہ دودھ دیندی خوبصورت، وہ اس دور میں 3 درہم کی آتی تھی. تو آپ اندازہ کریں وہ 40,000 درہم ہوں تو وہ سارے میرے محبوب کو پیش کر دیے اور سرکار نے قبول بھی فرما لیے تھے. آج کے دور میں وہ کروڑوں روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے جو لا کے میرے قدموں میں، میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دی تھی.
کون کر سکتا ہے؟ آج ہم تھوڑی سی کر دیں کوئی خدمت اسلام کی تو ہم بڑے تڑتے پھرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار دے دیا دین کو، رسول کو، اللہ کو۔ تو احباب گرامی، ان کے ہم غلام ہیں جنہوں نے اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ لا کے نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ بھئی 3 درہم کی ایک گائے تھی اس دور میں، تو وہ 40,000 تھے، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے بنتے تھے۔ اگر وہ 40,000 دینار ہو پھر تو اس کو آپ ضرب دیں، پھر تو کتنا ہے، کتنے بنتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی ان کا کیا ہے ہم اندازہ لگا سکیں کہ انہوں نے میرے محبوب کے ساتھ کس قدر محبت کی ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے بار بار کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹے لگائے ہوئے تھے، تو جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر تو کھاتے پیتا آدمی ہے، یہ اس کا لباس کیسا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر نے اپنا سارا کچھ مجھے دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہی تھا، اس نے یہ پہن لیا اور کانٹوں کے ساتھ واپس گیا اور پھر واپس آئے تو انہوں نے بھی وہی پہنا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل امین واپس گئے۔ جبریل جب آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آج عرش کی مخلوق میں اعلان کیا میرے مصطفیٰ کے غلام کی نقل اتارو، میرے رسول کے غلام کی نقل اتارو۔ آج اللہ آسمانوں میں تیرے غلام کی عظمتوں کے نعرے بجا رہا۔ احباب گرامی آپ اندازہ لگائیں نا اب اس بات سے کہ عرش والے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی نقل میں ہیں۔ وہ فرشتوں کو کیا وہ کون سا لباس پہنے، وہ تو نوری مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا پہنو، آج نبی کے ابو بکر نے پہنا ہے، تم بھی پہنو، میرے رسول کے غلام کی نقل اتارو تم بھی۔ تو احباب گرامی یہ شانیں ہیں، اور مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو لفظ صدیق ہے نا آپ کا لقب حضرت ابو بکر کا، یہ زمینی لقب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر حضور یہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ آسمانی لقب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ کون سا لقب ہے؟ آسمانی لقب ہے صدیق۔ حضرت ابو بکر کو لفظ صدیق سے زمین والوں سے زیادہ آسمانوں میں پکارا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدیق ہے۔